اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو متنبہ فرمایا، توجہ دلائی، اس بات پر زور دیا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن مجید میں بکثرت اللہ پاک نے ہم سب اہل ایمان کو اس بات کا پابند ٹھہرایا کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، من مرضیاں، اپنی اپنی رائے پر چلنا، شریعتوں سے، اللہ کی کتاب سے، کتاب کے احکام سے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، لائی ہوئی شریعت سے روگردانی نہ کرو۔ ایک طالب علم جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات میں مطالعہ کرتا ہے، اسے یہ سبق، حکم، امر بہت واضح نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اپنے دشمنوں، نافرمانوں، منکروں، باغیوں، مشرکوں، کافروں کی اطاعت سے منع کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا سبجیکٹ، ٹاپک، تھیسس، موضوع ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی۔ اے ایمان والو، مت اطاعت کرو اللہ کے باغیوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ خاص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داعی اعظم، رحمت للعالمین، اس پاک نبی کی کوچنگ فرماتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے اللہ تعالی حکم دیتا ہے، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص، فرد یا معاشرے یا جماعتوں کی بات نہ ماننا، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی اور وہ نہ ہمیں یاد کرتا ہے، نہ ہمیں تسلیم کرتا ہے، نہ ہم پر اسلام لاتا ہے، نہ ہماری اطاعت کرتا ہے، تو اس کی اطاعت ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان، اسلام ایک اقرار و اعتراف ہے، کام چلتا ہے اطاعت سے، پتہ لگتا ہے اطاعت سے۔ ایمان سچا ہے، اسلام اصلی ہے، یا ایمان نام کا ہے اور اسلام 2 نمبر ہے، اس کا پتہ چلتا ہے اطاعت کے پرچے سے۔ اگر اطاعت مکمل، کامل، شریعت کی، نبوت کی، اللہ رب العزت کی، اس کی اتری ہوئی کتابوں کی
اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کی کامل مکمل اطاعت ہے تو یہ فرد، معاشرہ اور ملک مسلمان ہے۔ اور پھر جو ملک، معاشرہ اور فرد مسلمان ہوتا ہے پکا، پھر وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اس کو دنیا میں کھڑا رکھنا، اس کے مسائل کو حل کرنا، اس کے دفاع کو مستحکم کرنا، اس کی سرحدات پر پیرے بٹھانا، پھر اللہ رب العزت پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جماعت یا ملک یا معاشرہ یا حکومتیں اللہ کے دین پر چلے، ایمان پر اطاعت کے ساتھ چلے، تو قسم باللہ اللہ پر واجب ہے کہ ان ملکوں، جماعتوں کی حفاظت کرے۔ اور جب صرف نام کا ایمان ہو اور ایک رواج کا اسلام ہو اور اطاعت اللہ کی بغاوت، اطاعت کی جگہ اللہ کی بغاوت ہو، شریعت کی جگہ یہودیت، عیسائیت ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ طریقہ کفار ہو، تو اللہ کی قسم پھر وہ ملک اور معاشرے اسلامی دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں۔ یہ بہت موٹی موٹی اصولی باتیں ہیں، اساسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے یہودیوں، عیسائیوں کی، کافروں، باغیوں کی، یردوکم علی اعقابکم، پھر مجھ سے نہ کہنا یا اللہ ایمان بھی لایا ہوا ہوں، اسلام بھی دعویٰ کرتا ہوں، میرے کام سارے تو کر، مجھے کامیاب کر۔ اللہ فرماتا ہے ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم ماننے لگ گئے کافروں کی، اطاعت کرنے لگ گئے کافروں کی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو ایڑیوں پر گھما دیں گے، ایڑی کے بل گھما دینا، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل تم کو گھما دیں گے۔ پھر کیا نکلے گا؟ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے اس حالت میں خاسرین، تمہارا ہر شعبہ، ہر ڈیسک، ہر میدان، ہر دفتر خاسر، گھاٹے والا ہوگا، صفر، زیرو، قرق، کنگال، خالی ہاتھ، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ یہ ایک موٹا اصول ہے محمدیوں، موٹا اصول۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے الذین کفروا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، سب سے آسان کتاب، سمجھ میں آنے والی کتاب، اللہ کی قسم قرآن مجید ہے۔ کیوں کہ یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اب اگر کتاب ایسی اترے کہ بندہ کہے پی ایچ ڈی تو اس کو سمجھ سکتا ہے اور میٹرک یا پرائمری یا ان پڑھ اس کو سمجھ نہیں سکتا، پھر وہ قیامت کو اللہ سے کہے گا یا اللہ حساب کیسا لے گا؟ تو نے کتاب ایسی بھیجی تھی، میں پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ان پڑھوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔
اللہ کی قسم اتنی سادہ کتاب قرآن مجید معنی دینے میں، تفسیر سمجھانے میں، مدلول مقصد مراد واضح کرنے میں روئے زمین پر جتنی کتابیں موجود سب سے آسان عام فہم قرآن مجید ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، ایڑی کے اوپر تجھ کو گھما دیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی سکول میں سویرے سویرے پی ٹی پریڈ کا دستہ یا پولیس لائن یا فوج کا گراؤنڈ میں پریڈ کرتا ہوا دستہ، اس کو انسٹرکٹر کوچ لیفٹ رائٹ کرواتا ہے، پھر جب اس نے کونے پر گراؤنڈ کے آخری حصے سے اسی دستے کو واپس بلانا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اباؤٹ ٹرن، ایڑی پر گھوم جاؤ۔ تو جدھر کو منہ تھا ادھر کو پیٹھ ہوتی ہے، جدھر پیٹھ تھی ادھر منہ ہوتا ہے، ایک دم گھوم جانا۔ اللہ کی قسم آج مسلمانوں، پلید کافر کی اطاعت نے تم ساری امت مسلمہ کو ایسا اباؤٹ ٹرن کروایا، تمہارا منہ مکہ کی بجائے مدینہ کی بجائے پلید واشنگٹن کو، ملعون نیو یارک کو، یہودیوں عیسائیوں کے دفتروں کو، سلطنتوں کو تمہارا منہ کر دیا اور پیٹھ پھیر دی مدینہ محمد مصطفیٰ دین اللہ۔ یہ ہے اباؤٹ ٹرن۔ ایسا امت کو گھمایا کافروں کی اطاعت نے کہ سب، کیا پاکستان، کیا سعودی عرب، کیا خلیج، یمن، عدن، کیا جماعتیں، حکومتیں، سب کی سب اباؤٹ ٹرن مدینہ کو پیٹھ ہے، پلید امریکہ کو منہ ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، قرآن کو پیٹھ ہے، دستور پر حلف ہے، مسجد کو پیٹھ ہے، پارلیمنٹ کو سجدہ ہے، مکہ اور مدینہ کو پیٹھ ہے، نیو یارک، واشنگٹن، پلید کو سجدہ ہے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، ہم کہتے ہیں او بھولے کھوئے ہوئے مسلمان، اباؤٹ ٹرنڈ مسلمان، آ ذرا قرآن کو پڑھ، دیکھ تیرے ساتھ کافر نے کیا ہاتھ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے مومن، اگر کافر کی مانے گا وہ تجھے اباؤٹ ٹرن کرے گا، مکہ اور مدینہ کی طرف، حوض کوثر اور جنت کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، غلبہ اسلام کی طرف، قوت و شوکت کی طرف، عزت و رفعت کی طرف، عظمت بلندی کی طرف نہیں، ذلت، پستی، غلامی، پلید امریکہ کی طرف تیرا منہ کرے۔ اللہ کی قسم آج ساری قوم، پاکستان کی، عربستان کی، ترکستان کی، محمد کو پیٹھ ہے، ٹونیوں ٹومیوں کو، کافروں کو منہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی بات آپ کی سچی ہے پر ہم مجبور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او ظالموں، قرآن پڑھ لو، اللہ کی قسم تمہارا کینسر علاج ہو جائے گا، تمہارا ہیپاٹائٹس سی، سرطان، کینسر کا علاج قرآن کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، وہابی، سنی، نونی، قافی، پیپلز پارٹی والے، لیگوں والے، حکومتوں والے، سیاستوں والے، اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، ڈر اللہ سے، اطیعون، مان محمد مصطفیٰ کی۔
یہ قرآن ہے، قرآن. فاتقوا اللہ، اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے مسلمان خالی کلمے سے مجھے بہلاتا ہے، خالی کلمے سے نہیں، تقوی سے مجھے منا. دنیا میں کھڑا ہو کے اعلان کر، یا اللہ آمنت اسلمت اشہد، اللہ شہادت دیتا ہوں، ایمان پیش کرتا ہوں، اسلام ظاہر کرتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہ ہے اسلام. یہ چلے گا، دنیا میں بھی چلے گا، جہاد میں بھی چلے گا، محشر میں بھی چلے گا، جنت تک لے جائے گا یہ اسلام. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وَأَطِيعُونَ، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر. او میرے بھائیوں، یہ آج کے دور کے بیچارے ٹونی ٹومی کتے بلے سارے کافر، اللہ کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ جو ان کے بڑے استاد تھے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، اصل ان کے ٹیچر، ٹیوٹر، انسٹرکٹر وہ تھے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سارے فرعونوں کا ذکر کیا تاکہ 2008 کے فرعونوں کو پتا چلے فرعونوں کا انجام رب رحمان نے عبرتناک کیا. یوں ہی اللہ تعالی واقعات میں مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے. اب دیکھ لو قرآن مجید ہماری کتاب ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، پر 2008 کے محمدیوں کبھی سوچتے نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا معرکہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ قرآن مجید تو ہمارے لیے ہے. ہم نہ بنی اسرائیل ہیں، نہ ہمارا نبی موسیٰ ہے علیہ السلام، نہ ہماری کتاب تورات ہے، اور ہمارے قرآن میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہوئے فرعون کے واقعے اللہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام داعی بن کے کھڑے ہوئے، فرعون کو کہتے ہیں رب نہ بن، ورلڈ آرڈروں کے خواب نہ دیکھ، بنی اسرائیل کو غلام نہ رکھ، میری دعوت کو قبول کر. دیکھو سادہ دعوت موسوی، اللہ کی قسم سادہ دعوت محمدی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون رب نہ بن، ورلڈ آرڈر کا دعویٰ نہ کر، بنی اسرائیل کو غلام نہ بنا، اپنی حکومت نہ چلا، اللہ کی شریعت لاگو کر. کیوں بھائی؟ سارے مسلمان پڑھے لکھے، الحمدللہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن میں پڑھا، بات کوئی اس کے علاوہ تو نہیں تھی. فرعونی کردار، بچوں کا قتل، بنی اسرائیل کے لڑکے قتل، لڑکیوں کو برائے بغرض بدکاری زندہ رکھنا، قوم کو غلام بنانا، بنی اسرائیل کے وطن مصر و شام پر قبضہ جمانا، اور کیا کہنا؟ الیس لی ملک مصر انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب اور ملک مصر میری ملک.
اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جھگڑا آج بھی یہی ہے. یہ پلید امریکہ دنیا پر ورلڈ آرڈر، دنیا پر گلوبلائزیشن، اپنے نظام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام. دیکھ لو، کہو آج کیا سعودی عرب آزاد ہے؟ کیا خلیج کے 22 ملک آزاد ہیں؟ کیا تمہارا آدھا ادھورا پاکستان امریکی قبضے سے، صلیبی پنجے سے آزاد ہے؟ قرآن استاد ہے، قرآن ذہن ساز ہے. قرآن اللہ کی قسم، مسئلہ جنگ اور دہشت پر کراس اور امن اور محبت پر ٹک کرنا مسئلہ اس سے واضح نہیں. مسئلہ واضح ہوتا ہے عقیدہ توحید سے، دعوت محمدیہ سے، قرآن و حدیث سے، اسلام پر دنیا کو دعوت دینے سے مسئلہ واضح. اب وہ فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ یبدل دینکم، نظاموں کو بگاڑ دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا موسیٰ زمین میں فساد کرے گا. علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا تصور کرو فرعونی کیریکٹر کیا ہے، موسوی کیریکٹر کیا ہے. فرعون معصوم بچوں کو قتل کرتا. اللہ کوئی کتنا پتھر دل، سخت دل، شقی القلب کیوں نہ ہو، وہ بھی بچے پر رحم کرتا ہے. بچے پر کیا ہے؟ یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے. بچہ محبت کھینچتا ہے. فرعونی ظلم اور دہشت، اللہ کی قسم آج امریکی ظلم، امریکی دہشت، امریکی ٹیرر، یہودی فتنہ، مسلمانوں کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے شہر، ان کی آبادیاں دہائی دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں. بارود برستا ہے، دن رات برستا ہے. معصوم بچے، بیٹے اور بیٹیاں امت محمد کے قتل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قاتل بچوں کا ظالم اس قدر، اور موقف کیا ہے؟ کہتا مجھے ڈر ہے، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ موسیٰ یبدل دینکم، ورلڈ آرڈر کا نظام بدل دے گا، یظہر فی الارض الفساد، موسیٰ زمین میں فساد کر دے گا. علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ آج جو پچ، جو سیناریو سجا ہے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے سب یہی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ بتلاتا اور دکھاتا ہے. اللہ کا سائیکل ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ پہیا چل رہا ہے. ہم تو سمجھے تھے نا کہ کاریں، کوٹیاں، بنگلے، سیاستیں، حکومتیں، پارلیمنٹ، سینٹ کے کھیل کھلواڑ، ہمارے کالج، سکول، یونیورسٹیاں، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ، ترقیاں، مشینی دور، اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا اسلام و کفر کے مارکے سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا. پر اللہ رب العزت نے وہ مارکا جاری رکھا. آج دنیا پر نمایاں دکھائی دیتا ہے حق اور باطل کے درمیان مارکا چل رہا ہے. حق والے آج بھی وہی کہتے ہیں. امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، سارے کافر بے ایمان، ہم ان کو یہی دعوت دیتے ہیں، آؤ ظالموں، ظلم سے تائب ہو جاؤ، ظلم کو ترک کر دو. امت مسلمہ، امت محمدیہ، مسلمانوں کے ملک، ان کے شہر، ان کے سورسز، ان کے دریا، سمندر، ان کی فضائیں خالی کرو. امت مسلمہ کو اپنی دعوت، اپنا دین دنیا میں چلانے دو.
تم اپنے ظلم سے ہاتھ کھینچ کر مسلمانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر آ کے ڈائلاگ. ہمارا ڈائلاگ ہماری دعوت ہے. اللہ کی قسم بے عقل ہے وہ، سیاست کی ابجد سے ناواقف ہے وہ جو اسلام پر مذاکرات کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے. قسم باللہ اس مسلمان کو اسلام، ایمان، توحید، دعوت کی ابجد سے واقفیت نہیں. یہ ایک امت ہے، امت. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، میرا اور آپ کا حساب ہوگا اللہ کی قسم امت کی وجہ سے، امت کی ذمہ داریوں سے، امت کی مسئولیت کے حوالے سے، دعوت دین کی مسئولیت کے حوالے سے ہم سب مسلمان اللہ کے ہاں جواب دیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. وہ میڈیا جو کافروں کا مانیٹرڈ، کنٹرولڈ ہے، اس میڈیا سے یہ پروپیگنڈا وار لڑی جاتی ہے. یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ جتنے ملک 56-57 مسلمان ملک، ان ملکوں میں چوٹی کا اسلامی ملک پاکستان ملک، دعوت دین کا اسلام کا ملک، اللہ کی قسم صدر بھی جواب دے دعوت اسلام کا، وزیر اعظم بھی جواب دے دعوت اسلام کا، پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلیاں جواب دے دعوت اسلام کی. قسم باللہ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان سے پوچھے گا، بول تو نے اپنی زندگی میں میرے دین کا کیا کیا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کافروں کے ناجائز پروپیگنڈا اور دباؤ میں آ کر اسلام اور اسلام کی دعوت اور امت مسلمہ کے حقوق، ان کے فرائض، ان کی آزادیاں، ان کے سارے سورسز، ان کے سرحدات، ان کے دفاعی سارے اعلام معالم، ہم ان سب سے آنکھیں میچ کر کافر کی اطاعت میں پڑ جائیں. اللہ کی قسم یہ کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، فرعون دہشت کرتا تھا، طاقت اور ظلم، گھمنڈ. جیسے آج امریکہ، برطانیہ اور اداروں کو گھمنڈ ہے کہ وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. موسیٰ اور موسیٰ کا بھائی ہارون علیہما الصلاۃ والسلام، انہوں نے دعوت روکی نہیں، دعوت بند نہیں کی. فرعونی دھمکیاں، فرعون کی جیلیں، قیدیں، بیڑیاں، ظلم، امت کا امتحان. موسیٰ علیہ السلام دعوت میں مستقل مزاج اور بنی اسرائیل کی آزادی پر موسیٰ علیہ السلام دعوے دار. ایک ایک بات انشاءاللہ سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے قرآن مجید سے لے کے کہتا ہوں. یہ جو حکومتیں اور بیچارے ہرکارے کہتے جی جماعتوں کو بند کر دو، جماعتوں کو حق نہیں ہے مسلمانوں کے مسائل میں بولنے کا. اور یاد رکھو اللہ کی قسم یہ سنت موسیٰ علیہ السلام کی. بنی اسرائیل کو غلام بنایا ظالم فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت، اپنی دعوت کا بنیادی اصول رکھا بنی اسرائیل کی آزادی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل. کہتے ہو ظالم فرعون، جو تو میرے اوپر احسان جناتا ہے کہ میں بچہ تھا، دریا میں پنگوڑے میں آیا تھا، تو نے مجھے پال کے کھڑا کیا، اس میرے اوپر ذاتی احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ ساری میری قوم بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا. میں ان کی آزادی کا علم اٹھاؤں گا.
मुसलमान कौमों की आजादियों का दावा, आजादियों का झंडा, आजादियों की तारीख खड़ी करना अल्लाह की कसम सुन्नत अंबिया है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वो फिरौन अपने जादूगर लेके आया, बेशुमार जादूगर सारे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आए। आज हम देखते हैं हमारे मुल्कों में बेचारे हुक्मरान, लूले लंगड़े, कमजोर, बेकार हुक्मरान। अल्लाह की कसम अगर कोई कार आमद हुक्मरान हो तो वो काफिर के सामने सीना तान के खड़ा हो। हम तो निशानी ये मान, अगर कोई कार आमद गैरतमंद, अकलमंद, सही मानों में सदर, वजीर आजम, ताकतवर, कुव्वत वाला, हुकूमत वाला हो, अल्लाह की कसम उसकी अलामत ये होगी कि वो दुश्मनान के सामने सीना तान के खड़ा हो, अपने मुल्क और अपने लोगों का दिफा करे। वो जादूगरों का टोला ले आया, वो सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल, कोई रस्सियों के सांप बना रहा है, कोई लकड़ियों के अजदहा बना रहा है, कोई अपने ड्रामे, अपने अपने शगुफे खिला रहा है, अपने सब वहां पे असलहे चला रहा है। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का हथियार दावत। अल्लाह की कसम काफिरों को दावत की कुव्वत का अंदाजा है। मुसलमानों, तुमको आज दावत की कुव्वत का अंदाजा नहीं। ठोस किरदार, मजबूत अकीदा, पाए इस्तिकामत में कोई लर्जिश नहीं, मौकफ में कोई तजल्जुल नहीं। झगड़ा किस बात पर है? दुनिया का मालिक कौन है? रब और महबूद कौन है? वर्ड किसकी है? ऑर्डर किसका है? झगड़ा इस पर है। अल्लाह की कसम आज भी झगड़ा इसी पर है। हम साफ कहते हैं, यहूदियों ये दुनिया तुम्हारी नहीं, और मुशरिक ईसाइयों इस दुनिया पर कब्जे, गलबे, कंट्रोल, कमांड, वर्ड, ऑर्डर, कसम बिल्लाह तुम्हारा ऑर्डर जस्टिफाइड नहीं। याद रखो, असल दावत यह है जिससे वो डरते हैं। वो कहते जी ये दहशतगर्द है। अल्लाह की कसम हमें इस गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ना दहशतगर्द थे, ना उसको तस्लीम करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना दहशतगर्दी को जायज कहते हैं। पर हम कुफर, शिर्क, दुनिया पर कब्जे, वसाइल की लूट, कौमों की गुलामी, बर्रे आज़मों के कंट्रोल, वर्ड ऑर्डरों के दावे, अल्लाह की कसम हम ना इसको कबूल करते हैं, ना चलने देंगे। हम ना इसको कबूल करते हैं, ना इसके सामने सपर डालते हैं, ना इसको इंशाअल्लाह चलने देंगे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वलक़द कतबना फिज़ ज़बूर मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। और याद रखो, वो जो वाशिंगटन से ऑर्डर भेजते हैं ना जमाअत उद दावा पर, अल्लाह की कसम वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जमाअत उद दावा ने पाकिस्तान में, अरबस्तान में, तुर्किस्तान में अपनी टक्कर नहीं रखी। जमाअत उद दावा ने अपनी टक्कर रखी है तो आलमी निजामों के दावेदारों से, अल्लाह की जमीन पर कब्जाकारों से। और याद रखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबीयुद दावा थे। यह भी बहुत बड़ी बेवकूफी है कि दावत बैन कर दो। और याद रखो, दावत जमाअत का काम है, जमाअत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खड़ी की है। अल्लाह की कसम, जो काम मेरे नबी ने शुरू किया क़यामत तक चलेगा। जो उसको बैन करेगा वो बैन हो जाएगा, ये बैन नहीं।
لوگ جماعتیں رکھتے ہیں جو ان کے ناموں کو تشخص دیتی ہیں. یہ جماعت ہے دعوت کی دعوت. موسیٰ نے دعوت دی, عیسیٰ نے دعوت دی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, ابو بکر نے دعوت دی, عمر نے دعوت دی, خلفائے راشدین نے دعوت دی, صحابہ تابعین نے دعوت دی. اللہ کی قسم, دعوت کا عمل, دعوت کی جماعت قیامت کی دیواروں تک چلے گی. جو اس کو روکنا چاہے گا وہ نام و نشان مٹا بیٹھے. اب وہ سارے جادوگر آئے ایک داعی کے مقابل. فرعون بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے, کہتا دیکھ موسیٰ, دیکھ میرے جادوگر تیرے سامنے کیا زبردست میدان سجاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام, اللہ کا حکم, وہ مقابلہ, وہ دعوت, وہ نبوت, وہ رسالت حکم اللہ سے تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا معجزہ دکھایا. سارے جادوگر فرعون پلید کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر آمنا, اسلمنا, اشہدنا, سب موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام. یہ قرآن مجید کا بڑا مفصل واقعہ ہے. اب فرعون بیچارہ پریشان, اللہ جیسے بش پلید پریشان, جوتے کھا کے دنیا سے کیا شاندار عبرت ناک رخصتی. اللہ کی قسم, امریکی صدر بش ملعون کی ہوئی رہتی دنیا تک رب العالمین نے حجت قائم کر. جو میرے بندوں سے لڑے گا وہ یوں جوتے کھا کے نکلے گا. سارے جادوگر کہتے آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون تو بڑا ٹھیکیدار بنا پھرتا تھا, ہم تیرے ساتھ بغاوت, موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت, موسیٰ کے رب پر ایمان, اسلام, عقیدہ توحید, ہم تیرے نہیں موسیٰ کے سپاہی. یہ معجزہ ہے قرآن مجید میں. اور اللہ کی قسم یہ معجزے آج ہو رہے ہیں. امریکہ دنیا میں اپنی ساکھ کھو چکا ہے, ان کے ورلڈ آرڈر دھول بن گئے ہیں, ان کے سب نظام دھڑام دھڑام گر رہے ہیں. دنیا میں حکومتیں امریکہ کو آئسولیٹ کر رہی ہیں. امریکہ پلید کا ساتھ عقل مند لوگ چھوڑ رہے ہیں. عقل مند لوگ اللہ کی قسم امریکہ کے خوفناک, ہیبت ناک, ہولناک انجام کو دیکھ کر امریکہ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں دنیا میں عقل مند لوگ. اب وہ سارے ساحر جادوگر, فرعون بے وقوف کیا کہتا ان سے, کہتا تم سب موسیٰ پر ایمان لے آئے. آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. دیکھو بے وقوف پرلے درجے کا. مومنوں مسلموں سے کہتا ہے جو لمحہ پہلے اس کے نوکر تھے, اگلے لمحے توحید کی دعوت دل پر اثر کر گئی, موسوی معجزہ اللہ نے غالب کر دیا. وہ سارے جادوگر فرعون پلید کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے, کہتے آمنا برب ہارون و موسیٰ. اللہ کی قسم بہت جلدی وہ دن آئے گا, امریکہ کے یہودی ٹولے, یہ عیسائی غاصب دنیا میں تنہا کھڑے ہوں گے اور ان سارے ملکوں پر دعوت محمدیہ انشاءاللہ اثر انداز. اب جب سارے جادوگر موسیٰ کے صحابی بن گئے, وہ ورلڈ آرڈر کا ٹھیکیدار اکیلا کھڑا رہ گیا. کیا کہتا ہے, اصلبنکم فی جذوع النخل, میں تم کو کھجوروں پر پھانسیاں لٹکا دوں گا, بدترین سزائیں دوں گا.
जेलें कैद खाने भर दूंगा, बेड़ियां जंजीरें पहना दूंगा, मस्जिदें मदरसे इदारे छीन लूंगा, जमातें बैन कर दूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा। अल्लाह की कसम, इस किस्म का बकबका सारे फिरौन दुनिया में करते आए, इसकी कोई हैसियत। वला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, कहता तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखले, दरख्तों पर फांसियों पे लटका दूंगा, दुनिया में निशाने इबरत बना दूंगा। वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, दुनिया देखेगी फिरौन कितनी संगीन सदा देता है। ये बकबका लगा उन मुवाहिदों के सामने फिरौन कर। उन्होंने क्या कहा? कहते फ़क़ज़े मा अंता क़ाज़, जा जो तू कर सकता है तू भी कर ले। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना, हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए, दावत को कबूल कर लिया, दीन में दाखिल हो गए, इताअत के पक्के हो गए। हम इस वक्त तैयार खड़े हैं कुर्बानियां देने को, कट मरने को, शहादतें पेश करने को। फ़क़ज़े मा अंत क़ाज़, जा जो तू कर सकता है कर ले। आमन्ना बिरब्बिना, हमारा ऐलान और अहद है हम अल्लाह के साथ। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह को कुर्बानियां पसंद हैं, अल्लाह को इताअतें पसंद हैं। अल्लाह अपने बंदों को इम्तिहानों में डाला करता है, फिर उन इम्तिहानों में जो बंदे पूरे उतरते हैं, अल्लाह ताला उनको नेमतें, इज्जतें, रिफातें, बुलंदियां, उनके हाथों पर अपने दीन की वुसअत, दीन का गलबा, अल्लाह ताला ये नेमतें दिए। मैं साफ साफ कहता हूं, याद रखो, दुनिया में जो भी जमाअत हक के लिए खड़ी हुई, अल्लाह ताला ने उसको इम्तिहान के अंदर से गुजारा है। ये अल्लाह पाक का उसूल है, कुरान मजीद है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये आजमाइशें, ये कैदोबंद, ये सख्तियां, शिद्दतें, ये बेड़ियां कैद, अल्लाह की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिस जमाअत ने 1430 साल की तारीख में हक की आवाज बुलंद की, ये सारी आजमाइशें उनको भुगतना पड़ी। साफ साफ अर्ज करता हूं, हम मुसलमान मोमिन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान, अकीदा तौहीद पर, दावत जिहाद पर ईमान रखने वाले पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, हमारा झगड़ा इस पाक मुल्क के अंदर किसी मुसलमान जमात के साथ, लीडर के साथ, हुक्मरान के साथ ना कभी था, ना कभी हम इस मुल्क के अंदर कोई झगड़ा, फितना, फसाद जायज समझते। हाँ, कुरान मजीद का हुक्म मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की मदद, मजलूम अफगानी मुसलमानों की मदद, काबुल और कंधार में, बसरा और बगदाद में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे भाई, हमारी बहनें, उनके मदरसे, उनके शहर जलालाबाद, कंधार, काबुल, बसरा, बगदाद, कूफा, अल्लाह की कसम हम कल भी इनके मददगार थे, हम आखिरी सांस तक इनकी मदद से हाथ नहीं किया। ये हमारा दीन है, ये ईमान है, ये अकीदा है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है, सुन्नत है, ये अल्लाह का हम पर फर्ज। पाकिस्तानियों, आवामो हुकूमत, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह के दीन को इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। याद रखो,
دو باتیں عقیدے کے اندر ہیں، ایک خوف، ایک رجا۔ مجھے اللہ کی قسم ڈر ہے میرے بھائیوں، آج ان دونوں باتوں میں ہم شرک کرتے ہیں۔ ہم خوف بھی غیر اللہ کا رکھتے ہیں، رجا بھی غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، غیر اللہ سے امید باندھنا، غیر اللہ سے ڈرنا، یہ دونوں شرک کا مظہر۔ اللہ کیا کہتا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وخافون، اے مسلمان مجھ سے ڈر، فلا تخشوہم واخشون ولا تخافوہم وخافون۔ قرآن مجید دعوت کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، حرام کھانے میں، بے دین بننے میں، یہودیوں کی دوستی پالنے میں، ہندو سے محبتیں پکی کرنے میں، یو این او کی غلامی اور نوکری میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کافروں سے ڈرتے کہ جی اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ ایسا کر دیں گے۔ اللہ کہتا فلا تخشوہم، سادہ لفظ، موٹی اینک والا بابا انگلی پھیرتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل پر اترتا جاتا ہے میرے رب کا قرآن۔ اللہ پاک کہتا ہے فلا تخشوہم واخشون۔ او نونی قافی پی پی کے لیڈروں، پاکستان کے سیاستدانوں، ملک کے حکمرانوں، انتظامیہ کے عہدیداروں، اللہ کے دشمنوں سے نہ ڈرو، یہودیوں سے نہ ڈرو، عیسائیوں سے نہ ڈرو، اداروں سے، عالمی نظاموں کے بتوں سے نہ ڈرو، واخشون، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری اخوت ہے۔ اللہ کی قسم پاکستانیوں آپ سے یہ ہماری محبت ہے۔ ہم انشاءاللہ مظالم کے خلاف اللہ سے دعا، مظالم کے خلاف اپنے بھائیوں کو نصیحت، صبر و استقامت و عزیمت، صحابہ کرام محدثین کی سیرت، ابن القیم، ابن تیمیہ، بڑے بڑے آئمہ محدثین کی سیرت، انشاءاللہ ہمارے لیے وہ سیرت، وہ سبق، وہ سنت، وہ درخشاں مثالیں انشاءاللہ بہت ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ کفر مٹنے والا ہے، کافروں کے ادارے ٹوٹنے والے ہیں، اللہ کا دین غلبہ پانے والا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان طاقتور ہوگا، پاکستان صحیح سالم آباد شاد رہے گا، ظالم ہندوستان زوال پذیر ہوگا، اس کی ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گی، یہ پلید امریکہ انشاءاللہ دنیا پر نشان عبرت ہوگا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا علم سر بلند کرے۔ ھذا عندنا وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں منادی کی
बलिसान नबुव्वत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान सादिक पर यह मुनादी करवाई, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी मैंने जुल्म को हराम करार दिया। फला तज़ालमू, एक दूसरे पर जुल्म न करो। याद रखो, ये उम्मत, ये मिल्लत, ये दावत, ये आखिरी शरीयत जुल्म पर बतौर खास बहुत बड़ा कंसंट्रेशन, बहुत बड़ा फोकस रखती है। इस्लाम जुल्म को किसी शक्ल में इजाजत नहीं देता, लॉफुल करार नहीं देता, जुल्म को पसंद नहीं करता। इस्लाम हर हाल में जुल्म को रद्द करता है। ना मुसलमान को जुल्म करने की इजाजत है, ना मुसलमान को जुल्म सहने की इजाजत है। याद रखो, मुसलमान ममालिक, गिरदो पेश के हमारे पड़ोसी काफिर मुल्कों में मुसलमान आबादियां आज काफिरों के जुल्म का शिकार हैं। हिंदुस्तान पूरी निसफ सदी से हमारे सामने हिंदुस्तान किस किस तरह से मुस्लिम आबादियों पर खौफनाक मजालिम ढा रहा, और हिंदुस्तान के गहरे यार इस्राइल के यहूदी किस तरह अभी पिछले महीने इन यहूदियों ने 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मासूम शहरी बेघर किए, बच्चे कत्ल किए, उनके खून, उनके जिस्मों के लोथड़े चीथड़े उड़ाए, सारी दुनिया ने देखा। और जो बड़े बड़े अमन के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन जालिम मुल्कों और कौमों ने इस्राइल को असलहा की सप्लाइयां दी और जंग बंदी के खिलाफ करारदादें वीटो की। हमारे साहली इलाके, पाकिस्तान के सरहदी इलाका जात, उन पर किस तरह अमरीकी फौजें बारूद, मिसाइल, बाकायदा जासूस तैयारों के साथ ताबड़तोड़ मिसाइल हमले मुसलसल। है कोई आवाज? खुद पाकिस्तान के अंदर सब एजेंसियां, हुकूमतें जानती हैं, सब हिंदुस्तान ने इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर कितने धमाके, कितने कत्ल, कितना बारूद, कितने शरारतें, तखरीबकारी, खुदकुश धमाके करवा, सब दुनिया को मालूम। मुसलमान का खून पानी है, यहूदियों, हिंदुओं और ईसाइयों का खून खून है। हम साफ कहते हैं, आलियान पाकिस्तान, वतन अजीज के सब हमारे भाईजान, हुकूमत, सियासत, इदारों के लोग सबसे कहते हैं, बेकार के दबाव में आकर, काफिरों के नीचे लगकर, उनकी ख्वाहिशात पर चलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम, दुनिया में जिसने अल्लाह को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों की दोस्ती निभाई, काफिरों ने उनको दुनिया में निशान इबरत दिया। ये सारा दबाव जो इस वक्त चल रहा है, इसके पीछे हमारा पड़ोसी हिंदू मुल्क तारीख आजादी कश्मीर को दबाना चाहता है। पाकिस्तानी हुकूमतें भी दबक जाएं और जमातें भी बैठ जाएं और तारीख आजादी कश्मीर पर कोई ताकतवर पेशरफ्त न होने पाए, कश्मीरी मुसलमान मायूस होके फिर दिल्ली दरबार की तरफ भीग के हाथ फैला। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, व इन इस्तनसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्र। अल्लाह की कसम, जान रहे या चली जाए, जमातें रहे या चली जाए, इदारे आजाद रहे या इदारे पकड़े जाए, कुरान आजाद रहेगा, आयतें क़यामत तक रहेंगी।
مسلمانوں کی مدد فریضہ دینی کی شکل میں ہمارے سروں پر واجب باقی رہے. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی تحریک، اس کے جلسے، اس کے سارے ملک میں ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار، اس کو پرامن طریق سے طاقتور آواز بناؤ. اپنے موقف، اپنی دعوت، اپنے بھائیوں کا خون، شہیدوں کا خون، اس کی قدر کرو، اللہ کے دین کو کھڑا کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، کتاب اللہ کو پکڑ لو. اللہ کی قسم یاد رکھو، دنیا کا فیصلہ اور آخرت کا فیصلہ کتاب اللہ پر ہو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.